بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو دی آرچڈ ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج دن جمعرات ہے اور تاریخ 30 دسمبر 2020 ہے۔ ہمارا آج کا مضمون اردو ہے اور میں آپ کی کلاس ٹیچر مس انزواس ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 یعنی کہ 8 ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ضاد کا استعمال ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس حروف تہجی میں ضاد حرف آتا ہے، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کی لکھائی۔ عزیز طلباء، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ اردو کی کتاب میعاد دوم کا صفحہ نمبر 11۔ بچوں، یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں ایک حرف دیا گیا ہے جس کی پوری شکل بھی ہے اور آدھی شکل بھی ہے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ یہ ضاد ہے۔ کیا ہے؟ ضاد۔ ضاد کی شکل صاد کی طرح ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کی شکل جو ہے، اگر ہم نقطہ ہٹا دیں تو صاد بن جائے گا نا، اور جب ہم صاد پر ایک نقطہ لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا ضاد۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ ضاد کی پوری شکل ہے اور یہ ضاد کی آدھی شکل ہے۔ ضاد کی آواز کا پتہ ہے کسی کو کہ کیسی ہوتی ہے؟ جب ہم ضاد سے بننے والے الفاظ بولتے ہیں تو ہم اس لفظ کا جو آغاز کرتے ہیں وہ کس آواز سے کرتے ہیں؟ ضاد کی آواز ض ہے، ض۔ آپ نے ض کی آواز کو تھوڑا موٹا کر کے اپنے منہ سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں حروف تہجی میں ہم نے زے بھی پڑھا تھا نا، اس کی آواز کیسی تھی؟ ز۔ ہم اس کو آرام سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ز۔ جبکہ جو ضاد ہے اس کی آواز کو ہم تھوڑا دبا کے نکالتے ہیں، ض، ز۔ ٹھیک ہے بچہ، تو ضاد کی آواز کیسی ہوئی؟ ز۔ جیسے یہاں پر دیکھیں جو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ میں سے ان کو کوئی پہچانتا ہے؟ جی بچوں، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ضعیف کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ضعیف بوڑھے لوگوں کو یا بزرگوں کو کہتے ہیں۔ ضعیف، ضعیف، ض۔ دیکھیں آواز کون سی نکل رہی ہے آپ کے پاس؟ ض۔ ضعیف۔ جب میں ضعیف کا لفظ پڑھتی ہوں تو میرے منہ سے ض کی آواز پہلے نکلتی ہے نا، ضعیف، ضعیف، ٹھیک ہے۔ تو ضاد کی آواز آپ کو اس کے لفظ پڑھنے سے پتہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 تصاویر دی گئی ہیں۔ پہلی دیکھیں، اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے، یہ بھی ایک ضعیف کی تصویر ہے، یعنی کہ ایک بوڑھے شخص کی۔ اور نیچے بھی دیکھیں، یہ بھی آپ کے پاس ضعیف ہے نا۔ ضعیف کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ان دونوں کے جو ہے وہ بال سفید ہیں اور انہوں نے اینکیں پہنی ہیں، یعنی کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اور اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چھڑی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ضعیف ہیں، ضعیف۔ اب آپ بچے مجھے بتائیں کہ ضاد سے اور کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی میں ہمارے پاس پہلی آواز ض آتی ہے؟ ضعیف، ز۔ جیسے ضائع، ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ جو ضائع لفظ ہے اس میں پہلی آواز کس کی نکل رہی ہے؟ ضاد کی آ رہی ہے نا، ضائع، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ بھی ضاد سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرور، جیسے ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں تم میرے گھر ضرور آنا، ضرور۔ ہم ضرور نہیں کہتے، ہم ضرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضاد سے ضرور۔
اسی طرح ضاد سے ضرورت، ضرورت، ٹھیک ہے، ضرورت. بچوں آپ نے صفحہ نمبر 11 پر ضاد کی پڑھائی کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو تصویر دی گئی ہے ضعیف کی، اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے. اب آپ سب بچے دیکھیں کہ ضاد کی لکھائی کیسے ہوتی ہے. میں نے جس طرح آپ کو صاد لکھنا سکھایا تھا، اس کی لکھائی بھی ویسی ہی ہے، صرف اس میں نقطے کا فرق ہے. اب آپ سب دیکھیں، ہم نے پہلے ایک کرو بنائی، ٹھیک ہے، اور اس کرو کو بند کر دیا، یعنی کہ جیسے اوول بناتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑا پیالہ، ٹھیک ہے، بڑی کرو، اور اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا. دیکھیں اب ڈائریکشن دیکھیں، میں آپ کو ایرو کے ساتھ بھی بتا رہی ہوں کہ آپ نے پینسل کو کس طرح چلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہم نے کرو کو موڑ دیا، ہمارے پاس ہیڈ بن گیا، پھر ہم نے ایک بڑا پیالہ بنا دیا. یہ اس کا ہیڈ آ گیا، پھر ایک بڑا پیالہ. ٹھیک ہے، اب جو اس کی آدھی شکل ہے ضاد کی، یہ بھی بالکل اسی طرح. اب دیکھیں ابھی جو میں نے شکل بنائی ہے، یعنی کہ جو اس کا ہیڈ تھا، یہ دونوں سیم ہے نا. پوری شکل میں بھی تو ایسے ہی شروع ہوتی تھی نا. اس کے بعد ہم نے ایک سلائڈ لگا لینی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کرو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ضاد کی آدھی شکل اور اس پر نقطہ، اور اسی طرح ضاد کی پوری شکل، اور اس پر بھی ہم کیا لگائیں گے، ایک نقطہ اس کے ہیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو صاد اور ضاد کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہے، صرف ضاد میں ہم ایک نقطہ لگا دیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے بچوں، آپ کی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 11، جس پر آپ نے حرف ضاد کی ٹریسنگ کرنی ہے. ٹریسنگ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرنی ہے، ڈاٹس کو جوائن کرتے جانا ہے، آپ حرف مکمل کریں گے. اسی طرح صفحہ نمبر 12، جس پر آپ نے ضاد کی ٹریسنگ بھی کرنی ہے اور لکھائی بھی، اور صفحہ نمبر 13، جس پر آپ نے حرف ضاد کی لکھائی کرنی ہے. اب دیکھیں ٹریسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کا ہیڈ بنانا ہے ایک کرو کو ملا کر. ٹھیک ہے، پھر ایک بڑا پیالہ. اس کو پیالہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں نا اس کی شکل جو ہے ایک پیالے کی طرح ہے. یہ گہرا ہے نا، پیالہ گہرا ہوتا ہے، تو اسی طرح ضاد کا یہ والا حصہ بھی گہرا ہے. ہم نے ضاد کا ہیڈ بنایا، دیکھیں ہیڈ تھوڑا اوول سے ملتا جلتا ہے نا. پھر ہم نے بڑا پیالہ بنا دیا اور ایک نقطہ اس کے اوپر. ضاد کا ہیڈ جو اوول اور کرو کا مکسچر ہوتا ہے، اور پھر ایک بڑا پیالہ. آپ کو ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اس حرف کو کیسے لکھنا ہے. اب دیکھیں اس کی آدھی شکل جو ہے وہ ضاد کی پوری شکل کے جو ہیڈ ہے اسی طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں، صرف ہم اس کو آدھا لکھیں گے. لیکن ڈاٹس کے اوپر ہی آپ نے اپنی پینسل کو چلانا ہے. ڈاٹس آپ کو ٹریسنگ کے لیے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ضاد کی آدھی شکل. آپ سب بچوں نے اسی طرح ضاد کی پوری اور آدھی شکل کو ٹریس کرنا ہے. ضاد کا ہیڈ، پھر ایک سلائڈ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نقطہ. آپ سب بچوں نے جس طرح کام بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے، صاف ستھرا. اب دیکھیں جب ہم اس کی لکھائی کی طرف آتے ہیں تب آپ نے سب سے پہلے ضاد کا ہیڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے، دین اس کا بڑا پیالہ، یعنی کہ جو بڑی کرو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ضاد کا ہیڈ بنانا ہے، دین اے بگ کرو، یعنی کہ ایک بڑا پیالہ، اور اس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا کیونکہ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے نا. ضاد کا ہیڈ، دین اے بگ کرو یا ایک بڑا پیالہ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو بولنے سے سمجھ نہ آ رہی ہو میرے، تو آپ یہاں پر دیکھیں، آپ کو لکھائی کی سمجھ آ رہی ہوگی نا.
جس طرح میں پینسل کو چلا رہی ہوں، پینسل سے لکھ رہی ہوں، اسی طرح آپ نے اس حرف کو لکھنا ہے. اب ضاد کی آدھی شکل دیکھتے ہیں ہم. ضاد کا جو ہیڈ ہوگا وہ ضاد کی پوری شکل کے جیسے ہیڈ تھا ویسا ہی ہے. ہم نے کرو بنائی، اس کا ہیڈ کلوز کیا، پھر سلائڈ. ضاد کا ہیڈ، دین سلائڈ اینڈ ڈاٹ. ضاد کا ہیڈ اینڈ سلائڈ اینڈ ڈاٹ. ضاد کا ہیڈ، سلائڈ اینڈ ڈاٹ. ضاد کا ہیڈ، سلائڈ اینڈ ڈاٹ. اب ایک چیز دیکھیں، جو ضاد حرف ہے یہ لائن سے آدھا نیچے جا رہا ہے نا، جو اس کی پوری شکل ہے. دیکھیں جب میں اس کو لکھ رہی ہوں تو اس کی جو بڑا پیالہ ہے وہ آدھا لائن سے نیچے جائے گا، جبکہ جو اس کی آدھی شکل ہے وہ تو لائن سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ لائن سے نیچے، جبکہ جو دوسرا والا ہے اس کی آدھی شکل یہ لائن سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیا؟ دوبارہ سن لیں کہ جو ضاد ہوگا اس کا جب آپ بگ کرو بنائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے، اس کو آپ نے آدھا لائن سے نیچے رکھنا ہے جو اس کی پوری شکل میں آئے گا، جبکہ جو آدھی شکل ہے اس میں تو لائن سے نیچے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ حروف تہجی میں کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو آدھا لائن سے نیچے جاتے ہیں، جیسے ہم نے جیم، چے، ہے، خے پڑھا تھا نا، اسی طرح ضاد بھی جو ہے وہ آدھا لائن سے نیچے جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، آپ سب بچوں نے کتاب کا کام صفحہ نمبر 11 پر اور عملی کتاب صفحہ نمبر 11، 12 اور 13 اسی طرح کرنا ہے. صاف ستھرا کام ہو آپ کا، اور آپ لوگوں نے اپنے کام کے شروع میں جو ہے، یعنی کہ جو آپ کا پیج کا ٹاپ ہوگا سب سے اوپر جو ہے ہم ڈیٹ اینڈ ڈے ڈالتے ہیں نا، جیسے ہم کلاس میں لکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے تاریخ اور دن، یعنی کہ جو ڈیٹ اور ڈے ہوگی اس لیکچر کی، وہ آپ نے اوپر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، سب بچوں نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا کام نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، کسی کا گندا کام نہ ہو. ٹھیک ہے، جس نے گندا کام کیا اس کو میں دوبارہ لکھنے کے لیے دوں گی. امید ہے کہ آپ سب بچوں کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ.